سیکولر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اور پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگا، ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، ایک مذہبی اسٹیٹ ہے، ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے، اور نظریاتی اسٹیٹ یہ تب ہوگا جس میں ابو بکر صدیق کا بول بالا ہو، جس میں عمر فاروق کا بول بالا ہو، جس میں عثمان غنی کا بول بالا ہو، جس میں علی مرتضیٰ کا بول بالا ہو، جس میں امیر معاویہ کا بول بالا ہو۔ تکبیر! تمام صحابہ کرتے مولانا مفتی اپنے شکور صاحب اسلام، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم صحابہ میں محبت کے حوالے سے کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں، نفس فضیلت میں جس طرح اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح ہمارے علماء تمام کا یہی عقیدہ ہے امت کا کہ نفس فضیلت میں تمام انبیاء برابر ہے، اسی طرح نفس فضیلت میں تمام صحابہ برابر ہے، نفس فضیلت میں سب کے سب برابر ہے۔ ہاں ولیت اس میں کوئی شک نہیں، ابو بکر ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس کے سامنے شیطان آنے کی جرات نہیں کر سکتا، تم کون ہو کہ ابو عمر فاروق کو نہیں مانتے؟ نہ مانو، تم کے نہ ماننے سے کیا بنتا ہے؟ نعرہ تکبیر! شان صحابہ، شان صحابہ! یقین جانیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دل پاک ہوگا۔ آج ٹھیک ہے صرف قومی اسمبلی نے ایوان بالا باقی ہے، میں اس میں جا سکتا ہوں الحمدللہ، میں اس میں جا سکتا ہوں، لیکن مولانا فرمان کے بغیر ہم مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ زبان دیا ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی راضی کرا سکتے ہیں، تو بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ اللہ کرے کہ جلد اللہ ان کو صحت دے، ورنہ آج وہ یہاں تشریف فرما ضرور ہوتے۔ تو انشاءاللہ میں خود جا کر اسمبلی کے سینٹ کے فلور پر، اور مولانا صاحب کو صرف اتنی ضرورت ہے میں کہ وہ سینٹ کی چیئرمین صاحب اچھا آدمی ہے، اللہ خوش رکھے، اچھا آدمی ہے، اور سینٹ میں بھی انشاءاللہ ہماری اکثریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پی ڈی ایم کی اکثریت ہے، وہ دن نہیں اب، تو انشاءاللہ سینٹ میں کامیاب کرا کے پاس کروا دیں گے۔ خدا نہ کرے تو پھر اسمبلی تو کسی نے ہم سے، تو اسمبلی تو ہمارا اپنا ہے، اب کون ہے وہ اسمبلی میں نہیں چاہا۔ اسی طرح جس طرح آج کل اجلاس چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ڈپٹی اسپیکر بھی ہمارا ہے، اسپیکر بھی ہمارا اپنا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ایجنڈے پر لانے کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور پھر مولانا صاحب کی حکمت عملی انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور تمام پارلیمنٹ مصطفیٰ کا پاس کرے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، آج کے بعد صحابہ کا جو غلام ہے، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ جنگی کا روح قبر میں خوش ہوگا، خوش ہوگا۔ مولانا کو تلک مولانا شکور صاحب، جمعیت علماء اسلام، قائد کھڑے ہو کے نعرہ تحریر، جب تک سورج چاند رہے گا، 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 مفتی میرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مفکر اسلام مفتی محمود، مفکر اسلام مفتی محمود، مفتی عبدالشکور صاحب، جھگڑی تیرا قافلہ، جھگڑی تیرا قافلہ، جھگڑی تیرا قافلہ، جھگڑی تیرا قافلہ، اور وہ
شہدائے نبی سے صحابہ، شہدائے نبی سے صحابہ، شہدائے نبی سے صحابہ، شہدائے نبی سے صحابہ. تو ہماری ایک جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ لاکھوں جان دے نہ مجھ سے صحابہ پر قربان ہو جائے کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ ہمیں جو ایمان نصیب ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ کون سا دوست ہوگا جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں صحابہ کرام کو نہ مانے؟ وہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو صحابہ نہیں مانتے حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے. بے شک حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے. یاد رکھو ہم صحابہ کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو حضرت امیر ماں کے ناموس پر اس سے لے کر صدیق اکبر تک جس طرح امیر حمزہ نے جنگ احد میں اپنے آپ کو کٹوا دیا تھا ہم تمام صحابہ کے ناموس پر اپنے آپ کو اس طرح کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں. علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ. تفریق نہیں جس کے بعد ہم سب ایک ہیں. اس کے بعد ہم سب ایک ہیں. ناموس صحابہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس رسول اللہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس انبیاء کے لیے سب ایک ہے. کوئی تفریق نہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں تفریق ہے، کوئی تفریق نہیں. اس چیز پر ہم ایک ہیں، ایک ہیں. اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے، اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے. وہ تو ہوگا، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو گناہ ہے وہ عظمت صحابہ کا جو انکار ہے وہ گناہ ہے. وہ صحابہ کے ناموس، انبیاء کے ناموس، اس حوالے سے ہم ایک ہے. اور آج کے بعد پورے پاکستان میں گلی گلی تک آپ اس پیغام کو پہنچ جائے کہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور یہ صرف جو ایک شعلہ تک نواز جنگی وہ نہیں، اب وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا انشاءاللہ. اور وہ اب اسمبلی کو اور اسمبلی کے در و دیوار ہلا کر اور سینٹ کے در و دیوار ہلا کر صحابہ کے ناموس کا بل پاس ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال اب ہمارا وہاں اجلاس جاری ہے. میں تو آپ سے اجازت مانگوں گا جو بھی دینی کاج ہو اس حوالے سے مولانا صاحب نے ہمیں صاف ہدایات کی ہے کہ جمعیت علماء کا کوئی بھی ممبر اسمبلی کے فلور پر پھر وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ میں دیوبندی ہوں. جو مذہب کا مسئلہ جب بھی کسی فرقے کا ہوگا اس کے لیے آپ سپاہی بن کر اس کا دفاع کریں گے. ہم الحدیث کے حوالے سے ہمارے بریلی بھائیوں، ہمارے دیوبندی تو ہم سب دیوبندی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دیوبندیت بھی، بریلیت بھی، اہل حدیث بھی، ہم سب ایک ہے بنیادی عقائد میں. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جو متفق کا نکات ہے باعث وہ بھی سب کو معلوم ہے. آئین پاکستان پر ہم سب ایک ہے اور اس پہ صاف لکھا ہے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. اس کا راستہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ روکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو قوانین بنے ہیں مفتی محمود کے برکت سے، ہمارے اکابر کے برکت سے، انشاءاللہ کسی کو میری آنکھ سے اس کی طرف دیکھنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. تو ہم تمام شاعر اللہ کا، تمام مقدسات کا دفاع ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جہاں وہ دفاع، ہم دفاع کے لیے جنگ لڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آئینی جنگ لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس جنگ میں ہم سرخروش ہوں گے. اور پاکستان کا مقدر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو حقیقی نظام ہے وہ پاکستان کا مقدر ہوگا. اور جو نظام ابو بکر صدیق نے اپنے جان مال تن کی قربانیوں سے صدیق اکبر نے چاشوئے عالم پہلایا تھا وہ نظام پاکستان کا مقدر ہوگا. اور خلفائے راشدین کا جو نظام ہے وہ دین ہے وہ پاکستان کا مقدر ہوگا. اسی بنیاد پر پاکستان کو آزاد کیا تھا ہمارے قابل نے. اور جو پاکستان کے آزادی کے لیے، اس ملک کے وطن کی آزادی کے لیے شہداء نے جو خون دی ہے ان خون کی آبیاری سے اس چمن کو انشاءاللہ آباد رکھیں گے. اور پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے عظیم اسلام کا قلعہ بنائے.
اور پاکستان اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مفتی عبدالشکور